آج الحمدللہ ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس مہینے سے بھی خصوصی محبت ہے، چونکہ اس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی نسبت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے افراد فرزندان اسلام ویسے تو سارا سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آپ کی مسجد میں انشاءاللہ تعالی آج شب سے ربیع الاول کی محافل کا آغاز ہوگا، جو انشاءاللہ تعالی 12ویں شب تک جاری رہے گا۔ امید ہے آپ بھائی شرکت فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت بھی دیں گے، ثواب دارین بھی کمائیں گے۔ اپنا اپنا ذوق ہے، آج کل جس طرح مصطفیت کا دور ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل بھی ہیں، تو ساری چیزیں اپنے نبی کی محبت پہ قربان کرنا، نبی کا ذکر سننے کے لیے پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آج رات سے محافل کا آغاز بھی ہوگا۔ آج جس بزرگ ہستی کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ عالم اسلام کی انتہائی مشہور و معروف ہستی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو خود دنیا میں شہرت نہیں چاہتی، مگر رب کائنات خود ہی ان کو شہرت دوام بخش دیتا ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر دنیا والے ان کا چرچا کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گزرے ہوئے 900 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر امت مسلمہ آج بھی آپ کو یاد کر رہی ہے، آج بھی آپ کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی آپ کے اخلاق کریمانہ کا، خدمت اسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ فنا کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں، لیکن پھر رب کریم اپنا فضل فرماتا ہے، دنیا والوں کو یاد دلا دیتا ہے کہ میرے یہ محبوب بندے بھی تھے۔ تو پھر اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشتا ہے، ہم بھی اللہ کے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ عالم اسلام کی جس مشہور و معروف ہستی کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، انہیں علماء کرام میں، بزرگان دین میں، امام المسلمین، مجدد دین ملت، فاتح قادیانت حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاموشی سے بیٹھ کر اللہ کے دین کی خدمت کی، کئی لوگوں کو گمراہی سے بچا کر اللہ کے دین پر لگایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں جس ہستی کو کھڑا کیا، اس وقت عالم اسلام میں علماء کی کمی نہیں تھی، ایک سے بڑھ کر ایک عالم، مفسر، محدث، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، بڑے بڑے علماء کرام اس وقت موجود تھے پاک و ہند بر صغیر میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جنہیں بخشی، مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے جو آئے، جس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جنہیں مناظرے کے لیے للکارا، وہ تو تھے ساری امت مسلمہ کے علماء، بر صغیر کے تمام علماء۔ لیکن اس چیلنج کو جس نے قبول کیا، رب نے جنہیں وہ چیلنج قبول کرنے کی توفیق بخشی، وہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف اس کا چیلنج قبول کیا، بلکہ اسی کی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق
اسی کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق، اسی کی مقرر کی ہوئی جگہ کے مطابق آپ نے وہاں پہنچ کر پرچم اسلام کو سر بلند کیا، عقیدہ ختم نبوت کو مسلمانوں میں اجاگر کیا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرمایا۔ یہ ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، سبحان اللہ۔ 25ویں پشت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے، اور 36ویں پشت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتے ہیں۔ اللہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین گرامی بھارت کے ایک علاقے امبالہ میں رہتے تھے، آباء و اجداد آپ کے والد صاحب کے جو دادا تھے حضرت پیر سید روشن دین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے والد گرامی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو جب عمرہ کر کے واپس پلٹے تو بصرہ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے وظائف کی جو کتابیں ہیں وہ میرے ساتھ قبر میں دفن کر دی جائیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کا مدفن بنا، اور آپ کی وصیت کے مطابق جو کتابیں تھیں وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن کر دی گئی۔ حضرت سید روشن دین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب پتہ چلا آپ کے چھوٹے بھائی سید رسول شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، تو دونوں بھائی اپنے والد گرامی کے مزار پر تشریف لے گئے، 6 مہینے وہاں قبر پر بیٹھے رہے، 6 مہینے وہاں گزارے، اور 6 مہینے کے بعد خدا کی قدرت دیکھیں، خدا کا فضل دیکھیں ان آل رسول پہ۔ 6 مہینے وہاں والد کی قبر پہ گزارے ہیں، 6 مہینے کے بعد ایک دن وہ قبر میں وظائف کی دفن کی ہوئی کتابیں خود ہی قبر سے باہر آ گئی، سبحان اللہ۔ دونوں بھائیوں نے وہ کتابیں اٹھائی، حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حج کر کے واپس آئے، بغداد سے ہوتے ہوئے، یہ کابل سے ہوتے ہوئے جب کابل میں پہنچے تو میر کابل جو تھا اس نے کوئی علمی گفتگو وغیرہ کی کوئی باس مباحثہ چھیڑا، تو حضرت پیر روشن دین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، جس سے میر کابل بڑا متاثر ہوا، اور اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ یہیں ہمارے پاس سکونت اختیار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یہیں بلا لیں، مگر آپ نے یہ پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے قاضی کا عہدہ بھی آپ کے سپرد کرنا چاہا کہ آپ ہمارے یہاں پہ قاضی مقرر ہو جائیں، یہیں سکونت اختیار کریں، مگر آپ نے وہاں سکونت اختیار نہیں کی۔ کابل سے وہاں سے سفر کیا، وطن واپس جاتے ہوئے اسلام آباد کے نوائی علاقے گولڑا شریف میں وہاں ٹھہرے۔ آپ نے اسی جگہ کو اپنا مسکن بنایا، اور بھارت امبالہ شہر سے اپنے دیگر گھر والوں کو بھی بلا کر یہیں سکونت اختیار کی، جو آج گولڑا شریف کے نام سے علاقہ مشہور و معروف ہے اسلام آباد میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے خاندان کے ساتھ یہاں تشریف لائے تو یہاں گرد و نواح کے علاقوں میں کچھ سادات حضرات پہلے سے قیام پذیر تھے۔ بسا اوقات کچھ لوگ تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آج کل جس طرح پیری مریدی عام ہو جاتی ہے، دنیا کا کوئی کام کاج نہ ملے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، داڑھی بڑھائی، سر پہ ہمامہ سجایا، ہاتھ پہ تسبیح پکڑی، جا کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں، دم درود شروع ہوا، تعویذ دینے شروع ہوئے، کسی ایک کا علاج ہو گیا تو شہرت شروع ہو گئی، پیری مریدی شروع ہو گئی، کاروبار چل پڑا۔ اس طرح کے کچھ سادات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں اس علاقے میں کچھ اس طرح کے سادات تھے، تو انہوں نے اس نئے گھرانے سے جو یہاں پہ تشریف لائے تھے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد، تو ان سے حسد کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سید نہیں ہے، لوگوں میں مشہور کر دیا یہ سید نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسے ہی سید کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ کے مخالفین میں سے کسی مخالف نے آپ کو اپنے کسی ارادت مند کے ذریعے، جو گولڑا کا رئیس تھا اور حضور پیر سید روشن دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارادت مند تھا، ان کے ذریعے دعوت دے کے کسی محفل میں بلایا۔ تو حضرت پیر روشن دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، چونکہ دعوت تھی، دعوت قبول فرمائی، تشریف لے گئے۔ جب وہاں مجلس میں تشریف لے گئے تو مجلس میں حضرت کے شجرہ نسب پہ بڑے نامناسب طریقے سے گفتگو شروع کر دی۔
حضرت پیر روشن دین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہاں یہ گفتگو مناسب نہیں ہے، مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے، تو ایسا کیجئے گا کسی دن آپ میرے گھر تشریف لے آئیں تو میرے شجرہ نسب کی جو سندیں آپ نے دیکھنی ہیں میں وہ ساری دکھا دوں گا، میرے پاس موجود ہیں۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ آپ نے اپنے اس ارادت مند کے ذریعے بھی بڑی کوشش کی سمجھانے کی کہ مسئلے کو نہ چھیڑیں، لیکن کسی نے نہ مانا۔ تو ایک شخص نے بڑی زبان درازی اختیار کی اور انتہائی بیہودہ قسم کی گفتگو شروع کر دی۔ تو اس وقت حضرت پیر روشن دین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آئے، آپ نے اپنی ٹوپی سر سے اتاری، زمین پر رکھی اور فرمایا جس شخص کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ نجیب الطرفین ہے، یعنی اس کی ماں بھی سید ہے وہ بھی سید ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ماں اور باپ دونوں طرف سے سید ہوں، فرمایا وہ یہ ٹوپی اٹھا کر دکھائے اور اپنے سر پر پہن کر دکھائے۔ ٹوپی زمین پر رکھ دی۔ اب آپ بھی سوچیں کہ یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے کیا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹوپی سر پہ سے نیچے اتار کے رکھی ہے، اس کو اٹھا کے سر پہ رکھنا ہے۔ لیکن فرمایا جس کو یہ دعویٰ ہو کہ وہ نجیب الطرفین ہے وہ سید اس ٹوپی کو اٹھائے۔ تو ان میں ایک بزرگ تھے جو تھوڑے سے جلالی تھے وہاں کے سادات کے، وہ فوراً اٹھے، بھاگتے ہوئے آئے اور ٹوپی کو ہاتھ لگایا، ایک مرتبہ کھینچا، دوسری مرتبہ کھینچا، مگر ٹوپی نہ اٹھا سکے۔ حضرت پیر روشن دین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ ٹوپی بنی فاطمہ کی ٹوپی ہے، یہ 14 طبق پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر، اس سے اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ بنی فاطمہ کی یا آل فاطمہ کی، یعنی آل فاطمہ کی، اور فاطمہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جسے کوئی مشکل پیش آ جائے نا، وہ 2 رکعت نماز نفل، حضرت سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ ٹوپی اٹھی نہیں، آخر حضرت پیر سید نظر دین شاہ رحمت اللہ روشن دین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود ہی اجازت عطا فرمائی، اور اس سے جو آل مجلس تھے وہ سٹپٹا گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ کرامت دیکھی تو وہ سارے اس حلقے کو چھوڑ کے حضرت پیر سید روشن دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے معتقد ہو گئے اور آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ آپ نے اپنے سید ہونے کی یہ دلیل پیش فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی، ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ اسی طرح کا رونما ہوا۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید نظر دین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پنڈی کے ایک علاقے میں، سالگراں کوئی پنڈی کے گرد و نواح کا علاقہ ہے، وہاں اپنے کسی معتقد ارادت مند کے ہاں دعوت پہ تشریف لے گئے، فتح محمد چودھری ان کا نام تھا۔ وہاں تشریف لے گئے تو کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، عقیدت مند جو اپنے پیران عظام سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ تو کسی ارادت مند نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور فلاں شخص ہے، وہ ہمیں اکثر تانے دیتا رہتا ہے کہ آپ کے پیر سید نہیں ہیں، آپ کے پیر سید نہیں ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آئے، وہ فتح محمد چودھری جس کے گھر آپ تشریف لے گئے تھے، لگ بھگ 50 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، مگر اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی، اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ پیر نظر دین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، سنو، وہ سامنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ نظر دین کہہ دو میرے سید ہونے کی نشانی یہ ہے کہ فتح محمد چودھری کے گھر اسی سال بچہ پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، میرے سید ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اسی سال اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جو بعد میں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بنا۔ اللہ اکبر۔ سادات سے دلیل مانگنی ہے پھر وہ یوں دیتے ہیں۔ حضرت پیر سید نظر دین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن تھا، یہ آپ کے آباء و اجداد کی بھی چند باتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں
کہ والدین کے اخلاق کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کا تقوی آپ دیکھیں اور والدہ ماجدہ کا تقوی آپ دیکھیں۔ واقعہ تو آپ نے بڑا مشہور و معروف سنا ہوا ہے کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب کھا لیا، اس کے بخشوانے کے لیے کہ کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، باغ کے مالی کے پاس پہنچے، مالک سے بخشوانے کے لیے کئی مہینے وہاں پہ محنت مزدوری کی اور وہ سیب بخشوایا، جی۔ اور والدہ ماجدہ کا کیا عالم تھا کہ آنکھوں سے نابینا ہے، کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ اللہ۔ تو ان کے ہاں سے جب پیدا ہوئے نا تو وہ غوث پاک پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ والدین کی سیرت، والدین کا کردار اولاد پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت پیر سید نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لڑکپن کا زمانہ ہے، جوانی ابھی نئی نئی شروع ہوئی ہے، چونکہ حاسدین گولڈا شریف میں وہاں بہت زیادہ تھے۔ وہاں اس وقت سکھوں کی عملداری تھی، سکھوں کی حکومت تھی۔ یہ 1848 سے پہلے کی بات ہے۔ 1848 کے بعد انگریز نے قبضہ کر لیا تھا یہاں بر صغیر میں، وہ قابض ہو گیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ سکھوں کی حکومت تھی، تو سکھوں کی کوئی لڑکی کسی بدچلنی میں اس پہ کسی نے الزام لگایا اور وہ حقیقت تھا، لیکن الزام میں جن کا نام لیا وہ آپ کے ایک حاسد نے، جس کا سکھ جو وہاں کا حکمران تھا اس سے اچھی اس کی رسم و راہ تھی، ملاقات تھی، دوستی تھی اس سے، تو اس نے جا کر حضرت پیر سید نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، ان کے خلاف شکایت کی کہ یہ لڑکی کے ساتھ جو بدچلنی کا واقعہ ہوا ہے یہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اس سکھ نے آرڈر دے دیا کہ فوراً ان کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے زندہ جلایا جائے۔ حضرت پیر سید نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، سکھ پکڑ کے لے گئے، تو لوگوں نے بڑا شور و غوغا کیا، جا کے منت سماجت کی کہ حضرت یہ ہمارے پیرزادے بے قصور ہیں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ مگر اس سکھ نے کہا کہ جو حکمران تھا اس نے کہا کہ یہ معافی تب ہو سکتی ہے جب جو سجادہ نشین ہے، اس وقت حضرت پیر نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں صاحب تھے پیر فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت گدی نشین تھے، سجادہ نشین تھے، جب تک وہ آ کر خود گواہی نہ دیں ان کے بے قصور ہونے کی، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اگر وہ آ کر گواہی دے دیں کہ یہ بے قصور ہے میں چھوڑ دوں گا۔ لوگ حضرت پیر فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور مہربانی فرمائیں، جا کے سفارش کریں اور بچے کو چھڑا کے لے کے آئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا انہیں جا کر کہہ دو اگر یہ برا ہے، اس نے قصور کیا ہے، اسے جلا دیں، اس کا جل جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس کو جلا دیں۔ اللہ، غلط طرفداری، آل حق جو ہوتے ہیں نا وہ غلط طرفداری نہیں کرتے۔ الزام لگا ہے تو اب یا تو ثابت ہو یا سزا ملے، یا تو ثابت ہو کہ آپ بے قصور ہیں، اگر قصور ہے تو سزا ملے۔ حضرت پیر سید نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا ہوا تھا، سکھ نے اعلان کر دیا کہ لکڑیاں گٹھی کی جائیں، لوگوں نے کافی ساری لکڑیوں کا ایک ٹال اکٹھا کر دیا۔ تو بدھ کا دن تھا جو تاریخ سزا کے لیے مقرر ہوئی، اور اس وقت جو طریقہ تھا شارع عام پہ سزا دیتے تھے تاکہ دیگر لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت پیر نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی شارع عام پہ لکڑیاں گٹھی کی گئی۔ جس صبح حضرت پیر سید نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سزا ہونی تھی، اس سے ایک دن پہلے گرد و نواح کے جو ہمارے مسلمان بھائی تھے، وہاں کے معتقد تھے، انہوں نے مل کر مشورہ کیا کہ جب ان کو سزا دی جائے گی تو ہم مل کر مقابلہ کر کے سکھوں سے چھڑا کے لے آئیں گے۔ جب پیر فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ لوگوں نے اس طرح کی پلاننگ بنا رکھی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گرد و نواح میں قاصد بھیج کر فوراً سب کو منع فرما دیا کہ خبردار کوئی بھی شخص ایسا قدم نہ اٹھائے، اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تو ہم سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ لوگ بڑے معتقد تھے، یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ جس دن آپ کو سزا ہونی تھی اسی دن رات کو خواب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔
فرمایا صبح جانے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا اور تمہارے گھر میں جو نئے کپڑے ہیں وہ پہن کر جانا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سکھوں سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا. جیسا کہ پوچھا جاتا ہے آخری خواہش بتائیں, تو آپ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے. تو انہوں نے آپ کے گھر سے کپڑے بھی نیا جوڑا منگوا دیا, غسل کی بھی اجازت دی, آپ نے غسل کیا, نماز پڑھی, نفل ادا کیے, نیا جوڑا کپڑوں کا پہنا, اور جہاں لکڑیوں کا ٹال تھا خود ہی جا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے. اس وقت کے جو سپاہی وغیرہ تھے سکھ کے حکمران کے, وہ آئے, انہوں نے لکڑیوں پہ تیل وغیرہ چھڑکا اور آگ لگانے لگے. اب آگ لگانے لگے تو آگ لگی نہیں. جس نے الزام لگایا تھا جو آپ کے مخالفین میں سے تھا, اس نے جب دیکھا کہ یہ بار بار کوشش کر رہے ہیں مگر آگ لگتی نہیں ہے, تو اس نے سکھ حکمران سے کہا یہ آپ کے سپاہی پیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, مجھے اجازت دیں میں خود آگ لگاتا ہوں, دیکھتا ہوں کیسے نہیں لگتی. گیا, بڑی کوشش کی, لکڑیوں کو آگ نہیں لگی. حضرت کے کپڑوں پہ تیل چھڑکا, بالوں پہ چھڑکا, آگ لگانے کی کوشش کی, نہیں لگی. آخر کار بنولے اگٹھے کر کے ان پہ آگ لگائی. جب ان کے شعلے بھڑکنے لگے تو ایک تھال میں لا کر آپ کے بالوں کے نیچے رکھا, تو آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے مگر آپ کے بال جو تھے ہوا میں اڑتے تھے مگر آگ نہیں پکڑتے تھے. سبحان اللہ. اللہ, ہزار جتن کے باوجود جب آگ نہیں لگی, آخر اس نے وہ بنولے لکڑیوں پر پھینکے, پھر بھی آگ نہیں لگی. بڑا شرمسار ہوا. سکھ حکمران نے جب دیکھا کہ آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے, سکھ نے اسی وقت آپ سے معذرت کی, معافی مانگی اور حکم دیا جس شخص نے ان پہ الزام لگایا تھا اسی وقت اس کو ان کے بدلے میں آگ میں ڈالا جائے. اللہ اکبر, اسی کو ڈالا جائے جس نے الزام لگایا تھا. حضرت فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے ماموں تھے پیر نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بغداد شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور بار بار وقفے سے پوچھتے تھے کہ پتہ کر کے آؤ کہ کیا ہوا ہے. تو آخر لوگوں نے اطلاع پہنچائی کہ حضور آگ تو نہیں لگی, سکھ نے معافی بھی مانگی ہے لیکن حکم دے دیا ہے جس نے الزام لگایا اسے ہی پکڑ کے آگ میں ڈالا جائے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا فوراً بھاگ کے جاؤ, نظر دین سے کہو معاف کر دے اور اسے چھڑائے, اس کو آگ نہ لگانے دے, اس کو چھڑائے, اسے معاف کر دے. یہ ہیں آل رسول. اللہ اکبر. جب پیر فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بندہ قاصد پیر نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ پیر نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں, اس سکھ سے آپ یہ فرما چکے ہیں میں اس وقت تک لکڑیوں کے ٹال سے نہیں اتروں گا جب تک تم اس الزام لگانے والے کو معاف کر کے چھوڑ نہیں دیتے. اللہ اکبر. وہ لڑکپن ہے, وہ جوانی کا خون ہے, ٹھاٹھے مارتا ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا میں تھپڑ ماروں, اس نے مجھ پہ الزام لگایا میں اس کا بدلہ لوں, اس نے مجھے گالی دیا میں اسے نوچ ڈالوں. مگر آل رسول ہے نا, خلق نبوی رکھتے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, سید کسے بود کہ حویدہ شہد ازو خلق محمدی کرم مرتضی علی. پتہ چلا, فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ سید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سید وہ ہوتا ہے جس کی عادات و اطوار سے, جس کے کردار سے خلق محمدی نظر آتا ہے اور کرم مرتضی علی نظر آتا ہے. اللہ, یہ سید ہوتا ہے. اللہ, آپ نے اسی وقت اسے معاف کروا دیا. حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ ایک کافر کی سینے پہ چڑھ کے قتل کر رہے ہیں جنگ کے دوران, اس نے چہرے پہ تھوکا تو آپ نے چھوڑ دیا. یہ کرم مرتضی علی ہے. اللہ اللہ, اپنے لیے بدلے نہیں لیتے, دلوں میں حسد کینہ بغض لے کر بدلے نہیں لیتے. یہ آل رسول ہیں, خلق محمدی پہ عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. فرمایا مومنین میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. سبحان اللہ, جس کا اخلاق. بہرحال اس گرانے میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے. اللہ, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے چند دن پہلے گولڈا شریف کے خانقاہ میں ایک مجذوب تشریف لے آئے. پیدائش سے چند دن پہلے
اور وہ مجذوب بار بار ذکر کرتے کہ ایک اللہ والا پیدا ہونے والا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے. سبحان اللہ. اللہ جب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے گھر کے باہر دہلیز پہ تشریف لے گیا، کہنے لگا کہ انہیں مجھے دکھا دو. جب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، انہیں بار منگوا کے اس نے دیکھا، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ چومے، پاؤں چومے اور چوم کر رخصت ہو گیا. سبحان اللہ. گویا کہ آپ کی ولایت بچپن سے ہی ظاہر تھی. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے گھر میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی. ہزارے کے ایک استاد المکرم تھے جو آپ کو پڑھاتے تھے. جب آپ نے ناظرہ قرآن شروع کیا تو ناظرہ آپ جب پڑھتے تھے تو بلا ارادہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ پڑھتے وہ خود بخود آپ کو یاد ہو جاتا. جب آپ نے ناظرہ قرآن مکمل کیا تو اللہ کے فضل سے بغیر حفظ کیے خود بخود پورا قرآن آپ کو حفظ ہو چکا تھا. سبحان اللہ. یعنی حفظ کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، ناظرہ پڑھتے پڑھتے خود ہی قرآن یاد ہو گیا. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن میں انہی استاذی المکرم نے آپ کو ایک کتاب کا سبق دیا اور فرمایا یہ عبارت کل یاد کر کے آنی ہے. اور اتفاق سے جو عبارت انہوں نے بتائی کہ یاد کر کے آنی ہے، وہاں سے وہ پیج کرم خوردہ تھا، کیڑوں نے کھایا ہوا تھا، وہ عبارت نظر ہی نہیں آتی تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہوئے کہ یہ یاد کیسے کیا جائے. اگلے دن جب گئے تو استاد محترم نے پوچھا کہ سناؤ، تو فرمایا حضور اس کتاب کا تو صفائی کیڑوں نے کھایا ہوا ہے، یہاں تو عبارت ہے ہی نہیں، تو کیا سناؤں. تو آپ نے فرمایا، استاذی المکرم نے فرمایا مجھے نہیں پتا کیسے یاد کرنی ہے، یہ کل یاد نہ ہوئی تو تمہیں سزا ملے گی. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہے، رات کے وقت باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ فرمایا کرتے تھے عشاء کے بعد. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس درخت کے نیچے تشریف لے گئے، کتاب وہاں پہ رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمانے لگے یا اللہ اگر میرے پاس یہ عبارت نہیں ہے تو جانتا ہے نا کہ یہ کتاب کی عبارت کیا ہے. مولا تو کرم فرما، تو مجھ پر رحم فرما، اگر مجھے یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو کل استاد مجھے سزا دیں گے. آپ دعا فرما ہی رہے تھے کہ آپ نے دیکھا درخت کے پتوں میں وہ کتاب کی عبارت سبق کی درخت کے پتوں میں روشن ہوئی. آپ نے اس کو دیکھ کر وہاں سے پڑھا اور یاد کر لیا. سبحان اللہ. صبح جا کے استاد کو جب سبق سنایا تو پوری عبارت سنا دی. استاد صاحب نے پوچھا یہ کہاں سے یاد کی ہے؟ تو آپ نے کچھ نہیں بتایا. فرمایا سبق جو تھا وہ استاد جی میں نے پورا سنا دیا ہے. آپ نے فرمایا، استاد نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے. فرمایا حضور اس وقت اگر کتاب کا مصنف بھی آ کر کہے نا کہ تم نے عبارت غلط سنائی ہے، میں تب بھی کہوں گا کہ میں نے 100% ٹھیک سنائی ہے. اللہ، چونکہ ماجرا ہی کچھ اور ہوا تھا، آپ نے بتایا نہیں. آپ کے استاد محترم اسی وقت راول پنڈی تشریف لے گئے، وہاں سے اسی کتاب کا نسخہ نکالا اور جو عبارت آپ نے سنائی تھی اسے ملا کر چیک کیا، لفظ بلفظ وہی عبارت تھی. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچپن میں ہی فرماتے ہیں گھر کا جب دروازہ بند کر دیتے تھے تو کنڈی اونچی تھی، میرا ہاتھ وہاں تک پہنچتا نہیں تھا، تو میں رات کو ایک پتھر دروازے کے پیچھے رکھ دیتا تھا. جب گھر والے سو جاتے تھے تو میں وہ پتھر نیچے گھسیڑ کر قریب کر کے دروازے کی کنڈی کھول کے میں باہر نکل جایا کرتا تھا. وہاں ایک گرد و نواح میں صاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی تھی. فرماتے تھے میں وہاں نکل جاتا تھا، اس ندی کے آس پاس گڑھوں میں کھڈوں میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بچپن میں ذکر کیا کرتا تھا. فرماتے تھے کبھی کبھی میرے جسم میں عشق الہی کی حدت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ سردی کی سخت راتوں میں بھی جسم سے جیسے آگ نکل رہی ہوتی تھی اور میں اس ندی کے ٹھنڈے پانی سے سردیوں کی سخت راتوں میں غسل کیا کرتا تھا. کبھی کبھی یہ حدت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ جمع ہوا پانی کے ڈلے، وہ سردیوں میں پانی جم جاتا ہے، فرماتے تھے وہ برف کے ٹکڑے اٹھا کر میں اپنے جسم پہ ملا کرتا تھا. اللہ، بچپن میں. سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات بھی کئی بہت زیادہ ہیں، اور آپ کی سیرت مبارکہ خاص کر آپ کا جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ کی خدمت کا جو پہلو ہے بڑا نمایاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی سیرت کو پڑھنے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.